بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، عمران خان کو اللہ کی طرف سے غیبی مدد کہیں جو بھی کہیں وہ آنا شروع ہو چکی ہے۔ سائفر کا کیس جس کے اوپر عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تو عمران خان نے سب سے پہلی چیز جو لہرائی تھی وہ تھا سائفر، جس کے بعد کہا گیا کہ سائفر جھوٹ ہے، سائفر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ عمران خان اپنی سیاست کو بچانے کے لیے سیاسی طور پہ کہانی بنا رہے ہیں۔ کوئی باہر سے جو ہے کسی قسم کا پروپیگنڈا نہیں کیا گیا، کوئی سائفر نام کی چیز نہیں، باہر سے کوئی دباؤ نہیں آیا۔ عمران خان کی حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے گرایا گیا تو عمران خان نے کہا کہ امریکہ کا دباؤ ہے، سائفر کی کاپی لہرائی گئی، اسے جھٹلایا گیا، پریس کانفرنس تک ہوئی، سب کچھ ہوا، ریکارڈ پہ سب کچھ موجود ہے۔ لیکن ناظرین، آج جو ہے وہی سائفر اسے پبلش کر دیا گیا ہے، یعنی کہ پبلکلی وہ اویلیبل ہے، لیکن کہاں پر ہے؟ ڈراپ سائٹ نیوز نے انہوں نے سائفر کی اوریجنل ڈاکیومنٹس کو، اس سے پہلے سائفر کا جو متن ہے یعنی اس کا جو ٹیکسٹ تھا وہ ڈراپ سائٹ پہلے ہی پبلش کر چکی ہے، لیکن اب جو ہے اوریجنل ڈاکیومنٹ یعنی پیپرز جو ہیں وہ بھی انہوں نے پبلک کر دیے ہیں۔ اب ناظرین، یہاں پر کچھ سوالات بھی اٹھتے ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عمران خان جسے کہا گیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، جسے کہا گیا کہ کوئی عدم اعتماد جو امریکہ کے کہنے پر نہیں لائی گئی، لیکن ناظرین آج جو ہے سچ ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے، اس وقت جب کہ پارٹی توڑ پھوڑ کا شکار ہے، پارٹی ڈیوائیڈڈ تھی، دوبارہ سے سائفر کی کاپی سامنے آتی ہے تو پارٹی دوبارہ سے یونائٹڈ نظر آتی ہے۔ اس کے اوپر سب کھل کے بول رہے ہیں۔ ایک طرح کا بیان ہے جو کہ اس وقت جاری کیا جا رہا ہے، یعنی سائفر 3 سال بعد ہی صحیح دوبارہ سے سامنے آ گیا ہے اور اب اوریجنل ڈاکیومنٹ بھی سامنے آ گیا، لیکن یہاں پر کچھ سوالات ہیں۔ مبینہ طور پر میں یہاں پر مبینہ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پہ نہیں معلوم کہ جو سائفر کی کاپی سامنے آئی ہے اوریجنل ہے یا نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جنہوں نے سائفر کو دیکھا، چاہے وہ حکومت کے لوگ ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سائفر کی کاپی کو دیکھا تھا، وہ بتا سکتے ہیں کہ سائفر کی کاپی اوریجنل ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، ایک شخص کی جانب سے کلیم آ گیا ہے کہ یہ سائفر کی کاپی جو ہے یہ اوریجنل ہے۔ وہ کون ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ناظرین اب جو ہے سب سے امپورٹنٹ 2-3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سائفر تو جو ہے عمران خان نے کہا کہ ایک کاپی چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوائی گئی ہے، ایک کاپی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھجوائی گئی ہے، ایک کاپی مبینہ طور پر عمران خان کے پاس تھی جو کہ گم گئی، نہیں پتا کہاں پر گئی۔ اب عمران خان 3 سال سے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو سائفر کی کاپی کہاں سے لیک ہوئی؟ یہ سائفر کہاں سے جو ہے ڈراپ سائٹ تک پہنچا اور وہاں سے اسے پبلک کیا گیا ہے؟ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہاں پر تو سب سے پہلے تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ ڈاکیومنٹ جو کہ اتنا سیکرٹ تھا، قومی ڈاکیومنٹ تھا، یہ کس طرح سے لیک ہوا؟ اور دوسری چیز یہ کہ یہ ڈاکیومنٹ کیا اوریجنل ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جو متن ہے یہ ایگزیکٹلی اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے، اس کے اندر رد و بدل کیا گیا ہے؟ یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جنہوں نے ڈاکیومنٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، چاہے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں یا چاہے وہ حکومت کے لوگ ہیں۔ لیکن ناظرین، اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اسد عمر وہ سامنے آتے ہیں سائفر کی اس کاپی کے بعد۔ اب ان کا جو بیان ہے وہ تو ظاہر کر رہا ہے کہ سائفر کی جو کاپی پبلک کی گئی ہے یہ کاپی صحیح ہے، اس لیے اسد عمر یہ بیان دے رہے ہیں۔ اب اسد عمر کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ اب جب کہ پوری قوم سائفر کے مندرجات دیکھ چکی ہے تو یہ وہی موقف ہے جو میں نے اس جی آئی ٹی کے سامنے اپنے بیان میں اختیار کیا تھا جو سائفر کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس وقت جب مجھے غیر ملکی طاقت کی جانب سے دھمکیوں اور ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا سامنا تھا، ملک کے معاملات کو قومی قیادت کا اعتماد میں لینا ہی درست اقدام تھا۔ جو شخص اپنی قوم کی خود مختاری پر یقین رکھتا ہو وہ اس کے علاوہ اور کیا سوچ سکتا ہے؟ جی آئی ٹی کے ایک رکن کا سب سے افسوسناک جملہ یہ تھا کہ ہمیں اس قسم کی دھمکیاں پہلے بھی ملتی رہی، یعنی کہ اس سے پہلے بھی امریکہ کی جانب سے اس طرح کی دھمکیاں سائفر کی شیپ میں آتی رہی ہیں۔ یہ جی آئی ٹی کے ایک رکن کا کہنا تھا اور اسے کہا جا رہا ہے اسد عمر کی جانب سے کہ ایک افسوسناک بیان تھا اور یقیناً تھا، جس پر میں نے جواب دیا کہ اگر واقعی ایسا ہوتا رہا اور ہم خاموش رہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر کوئی غیرت نفس باقی نہیں رہی۔ یہ اسد عمر کا کہنا ہے۔ اب ناظرین، یہ بیان کیا ظاہر کر رہا ہے؟ اس کی اپنی تو جو میننگ ہے وہ ہے، لیکن یہ بیان ظاہر کر رہا ہے کہ سائفر کی جو کاپی سامنے آئی ہے، اسد عمر بھی کلیم کریں کہ سائفر کی وہ کاپی بالکل صحیح ہے، یعنی پہلی یہ گواہی آ گئی ہے کہ یہ کاپی سامنے آئی ہے۔ اسد عمر کم از کم اس کو ڈینائی نہیں کر رہے، جھٹلا نہیں رہے۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سلمان صفدر نے 3 سال پہلے جب سائفر کی بات شروع ہوئی تھی ان کا کیا کہنا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ سائفر اس خوف سے عدالت میں پیش نہیں کیا گیا کہ سائفر کا متن اگر سامنے آتا اور ججز اگر سائفر پڑھتے تو عمران خان کے موقف کی تائید کرتے اور ججز کہتے کہ اس پر عوام کو اعتماد میں لینا بنتا تھا، یعنی کہ آج حقیقی سائفر سامنے آ گیا ہے۔
سلمان صفدر نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو اس کا متن ہے، یعنی اس کا جو ٹیکسٹ ہے، اس کی جو اوپر لکھی ہوئی چیز ہے، جو کہانی ہے ساری کی ساری، اگر عدالتوں میں کیس جاتا ہے اور ججز یہ سارے کا سارا متن پڑھتے ہیں تو پھر کم از کم عمران خان کے موقف کی تائید ہوتی ہے کہ عمران خان جو کچھ بھی 3 سال کہتے رہے ہیں وہ سائفر کے اندر لکھا ہوا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ میری حکومت گرانے کے لیے باہر سے دباؤ ہے تو سائفر میں موجود ہے، جو کہ سامنے آیا مبینہ طور پر. اب وہاں پر کہا گیا عمران خان کی جانب سے کہ عدم اعتماد اصل میں امریکہ کے کہنے پر لائی گئی. تو ناظرین وہ بھی اگر آپ اس متن کو پڑھیں تو اس کے اندر تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عمران خان جو کچھ بھی کہتے رہے ہیں عمران خان صحیح کہتے رہے ہیں. ناظرین 3 سال بعد ہی صحیح، لیکن آج عمران خان کا موقف کم از کم اس سائفر کے سامنے آنے کے بعد سچ ثابت ہو جاتا ہے کہ عمران خان نے جو کہا تھا وہی سب کچھ ہوا. لیکن اب یہاں پر سوالات باقی ہیں کہ حکومت کیا اس کو ڈینائی کرتی ہے؟ پی ٹی آئی کی جانب سے جن لوگوں نے سائفر کو دیکھا ہوا تھا وہ اسے ڈینائی کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ ضرور ہونا چاہیے. اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر یہ لیک کس طرح سے ہوا، اس کے اوپر بھی سوال ضرور اٹھنا چاہیے. اب ناظرین اگلی چیز کی طرف بڑھتے ہیں. مریم نواز آذربائیجان پہنچتی ہیں، وہاں پر اپنے 12 ارب کے طیارے میں جاتی ہیں اور وہاں جانے کے بعد پہلی ملاقات میں ان کا جو گیٹ اپ ہے اس کے اندر ایک بیگ ہے، جوتے ہیں اور ایک گھڑی ہے جس کے چرچے سوشل میڈیا پر ہیں، جس کی قیمتیں کس کس برانڈ کے جوتے، گھڑی اور بیگ انہوں نے وہاں پر رکھا ہوا ہے، اس کی کیا مالیت ہے، سب کچھ سوشل میڈیا پر اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے. کچھ چیزیں جو کہ سوشل میڈیا سے سامنے آئی ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس وقت وہاں سے کیا کچھ سامنے آ چکا ہے. مریم نواز کا دورہ آذربائیجان، مریم نواز کے مہنگے ترین برانڈز، جوتوں، گھڑی اور بیگ کے چرچے. اب مریم نواز نے وہاں پہ جو گھڑی پہن رکھی ہے، سب سے پہلے میں اس کی مالیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کی مالیت ہے 3 کروڑ 45 لاکھ روپے. 3 کروڑ 45 لاکھ روپے کی یہ گھڑی ہے. یہ پیٹیک فلپی کی گھڑی ہے، مہنگا برانڈ ہے. اس کی 3 کروڑ 45 لاکھ کی گھڑی مریم نواز نے پہن رکھی ہے. ساتھ میں مریم نواز کے ہیلز کے جوتے ہیں. اب یہ ہیلز کے جوتے کس کمپنی کے ہیں؟ ڈولچے اینڈ گبانا کے جوتے پہنے ہوئے انہوں نے، جس کی مالیت 3,30,000 روپے ہے. اور اس کے علاوہ ایئرمیس کے ہینڈ بیگ ہے. ایئرمیس کا ہینڈ بیگ مہنگا ترین بیگ ہے یہ، جس کی قیمت 29 لاکھ روپے ہے. اب ناظرین مجموعی طور پر اگر ان چیزوں کی قیمت کو دیکھا جائے تو کم از کم 3 کروڑ 35 سے 40 لاکھ روپے کی مالیت کی چیزیں بنتی ہیں جو کہ مریم نواز نے وہاں پر پہنی ہوئی ہے. اور افسوس کی بات اب یہاں پر ناظرین کیا ہے، 12 ارب روپے کا جہاز ہے جس کی جھلک، معمولی سی جھلک کہیں پیچھے نظر آ رہی ہے. جان بوجھ کے اس جہاز کو چھپایا جا رہا ہے کہ وہ سامنے نہ آئے. دوسری جانب مریم نواز ایسی ریاست کے ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے جس کے اندر جو ہے میٹرو کے لوگ بیٹھے ہوئے احتجاج کر کے کہ ہمیں جو ہے سیلریز نہیں دی گئی اور ہمیں جاب سے نکالا جا رہا ہے. سترہ پنجاب کے ورکرز روڈ کے اوپر آئے ہوئے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں سیلریز نہیں دی جا رہی. اپنے ورکر کو سیلری نہ دینے کے بعد مریم نواز اتنی مہنگی مالیت کی چیزیں پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں. کیا یہ بات انہیں کرنی چاہیے؟ اور سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا مریم نواز وہاں سے واپس لے کر کیا آئیں گی؟ کیا اتنی مالیت کا کوئی پروجیکٹ لے کر آ جائیں گی جتنی مالیت کی انہوں نے وہاں پر چیزیں پہنی ہوئی ہیں؟ دوسری بات یہ کہ کیا مریم نواز واپس آتے ہی سب سے پہلے سیلریز ادا کریں گی؟ ان چیزوں کو بیچ کے بھی سیلریز ادا کی جا سکتی ہیں. ان بیچاروں کی سیلریز کتنی ہوں گی؟ چند سو ملازمین ہیں جن کی سیلریز اگر ملا کے بھی بنائی جائے تو اتنی نہیں بنے گی جتنی مالیت کی یہ چیزیں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، رکشے ڈرائیورز کو دیکھا جائے، تاجروں کو دیکھا جائے، سب رو رہے ہیں، کاروبار بند پڑے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں. کتنی مہنگائی کر کے رکھ دی گئی ہے. اور یہ وزٹس چل رہے ہیں جہاں پر ان کے ساتھ ان کی کابینہ کے لوگ بھی موجود ہیں. اتنے مہنگے برانڈ کے ساتھ اگر وہاں پر وہ بیٹھیں گی تو اس سے ناظرین کیا میسج آتا ہے؟ مریم نواز اگر ذاتی طور پر کہیں جا رہی ہے کسی فنکشن میں اور اپنے ذاتی پیسے سے کچھ پہن رہی ہیں، ضرور پہنیں. لیکن جب وہ ایز اے وزیر اعلیٰ کہیں پر پہنچتی ہیں تو کیا انہیں اتنی مہنگی، جب پبلک آفس ہولڈر ہے، اتنی مہنگی گھڑی کیا پہننی چاہیے؟ اتنے مہنگے جوتے ہوں، یہاں پر بیگز ہوں، کیا وہ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے گئی ہوئی ہے یا ایز اے سی ایم گئی ہوئی ہے تو انہیں یہ چیزیں پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پر وہ سادگی دکھائیں تو وہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی وزیر اعلیٰ ہے. ایک ملک سے آئی ہیں جو کہ مقروض ہے اور انتہائی سادہ انداز میں آئی ہیں تاکہ لگ سکے کہ یہ ایک مقروض ملک کی وزیر اعلیٰ ہے. یہاں پر تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم دنیا کو فنڈ کر رہے ہیں، IMF ہمارے پاس ہے، دنیا کو ہم فنڈ کر رہے ہیں. ناظرین افسوس کا مقام ہے، اس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے شاید کم ہو جائے گی. تنقید سوشل میڈیا پر جاری ہے اور یہ تنقید بنتی ہے. مریم نواز کو سوچنا چاہیے کہ آگے ووٹ ہے، آگے الیکشن آئیں گے، لیکن شاید یہ ڈر اس لیے نہیں ہے کہ مریم نواز ہوں یا باقی پارٹیز انہوں نے سوچ لیا ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر تو اب اقتدار ملتے نہیں، اس لیے فارم 47 کی بنیاد کے اوپر اقتدار کے لیے ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے وہ کچھ بھی کرے، عوام کچھ بھی کہتی رہے، نہ تنقید سے کان پر جوں رکھتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے. تو ناظرین پھر یہی سب کچھ ہوگا. لیکن اگر ووٹ لینا ہے تو یقیناً مریم نواز کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہیں اس سے عوام میں نفرت بڑھی ہے. وہ فیملی جس کے گھر میں کھانے کا نہیں ہے، وہ فیملی جس کے پاس مہینے کے اخراجات نہیں ہیں، جب وہ یہ چیزیں دیکھیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟
کم از کم اتنا احساس مریم نواز یا باقی لوگوں ان کو ہونا چاہیے۔ ناظرین یہ افسوس کا مقام ہے، اس طرح سے ریاستیں آگے نہیں بڑھتی، اس طرح سے ملک ترقی نہیں کرتے، اس طرح سے معیشت بھی مضبوط نہیں ہوتی۔ ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس پہ ضرور بتائیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔